الله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحسنوا إن الله يحب المحسنين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان اس دنیا میں چند روز کا مہمان، ایک دن اسے دنیا چھوڑ کر آگے جانا ہے اور اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ جو کچھ انسان دنیا میں کرتا ہے اس کا پروردگار عالم حساب رکھ رہے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، بے شک تمہارے اوپر ہمارے محافظ مقرر ہیں اور جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا وَإِنَّا لَكَاتِبُونَ، ہم ان کے اعمال کو لکھوا رہے ہیں۔ تو ہماری باقاعدہ ایک ہسٹری تیار ہو رہی ہے۔ کوئی چھوٹا عمل، کوئی بڑا عمل ایسا نہیں جو قیامت کے دن اللہ رب العزت کو حضور پیش نہ کیا جائے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، جس نے نیکی کا ایک ذرہ بھی کیا ہوگا اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ کے برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی وہ بھی اسے اپنے سامنے حاضر پائے گا۔ جب نامہ اعمال کو دیکھے گا تو پریشان ہو کر کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، کوئی چھوٹا اور بڑا عمل ایسا نہیں جس میں درج نہ کر دیا گیا ہو۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ کیا ہوگا اسے اپنے سامنے حاضر پائیں گے۔ ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو آج جو ہم کر رہے ہیں وہی قیامت کے دن ہمارا نتیجہ نکلنا ہے۔ تو مومن فکر مند رہتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے اور اللہ رب العزت کے ہاں کامیابی پائے۔ جنت کے درجات کا تعلق انسان کے نیک اعمال کے ساتھ ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر بندے کے لیے درجات ہیں اتنے ہی جتنا وہ عمل کرتا ہے، اور اسی عمل میں فرق ہے۔ جو رمضان مبارک گزرا اس میں سے کئی ہم میں سے ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے فقط فرض و واجب تک مکمل کیا، اس سے زیادہ وہ کر بھی نہ سکے۔ ایک قرآن مجید پڑھ لیا، 2 قرآن مجید پڑھ لیے، بعضوں نے تو ایک بھی مکمل نہ کیا۔ کسی رمضان مبارک میں وہ بھی ہیں کسی نے 8 پڑھے قرآن مجید، 10 پڑھے، 20 پڑھے، اور ایسے بھی خوش نصیب ہیں ہمارے اپنے جماعت کے لوگوں میں جنہوں نے 30 قرآن مجید 1 مہینہ میں مکمل کر۔ محنت کی بات ہے۔ موقع کی اہمیت کو انہوں نے سمجھا اور خوب ڈٹ کے محنت کی، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچایا اور اس وقت کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگایا۔ آج کے دور میں یہ بڑا مزہ ہے
کتنے لوگ ہیں جو 100 مرتبہ بھی کلمہ روز نہیں پڑھ لیتے؟ وہی لوگ ہیں کہ جو 10,000 مرتبہ روزانہ کلمہ پڑھتے ہیں. نبی اسلام پر ہزاروں دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں. تو کرنے والے اس دنیا میں اپنا کام کر رہے ہیں، اور جو نہیں کرتے وہ ان کے پاس بہانے بہت ہیں. لیکن ان بہانوں کا آخری نتیجہ ہے کیا؟ یہی نہ کہ اعمال کے بغیر کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور. ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت کی سستی انسان کو بہت بڑا نقصان جو ہے وہ پہنچاتی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے سفر پہ جانا ہے، اب وہ پلیٹ فارم پہ اپنا سامان لے کے آ گیا. اس کو پتہ ہے کہ گاڑی نے آنے اور 3 منٹ سٹاپ کے بعد چلے جانے. اگر وہ 3 منٹ سٹاپ کے وقت میں اپنے سامان کو رکھ کر ادھر ادھر کوئی چیز خریدنے چلا جائے، پھل خریدتا ہوں، فلاں خریدتا ہوں، اور جب گاڑی آ کر رکے تو وہ اپنی جگہ پہ ہی نہ ہو، سامان کہیں ہے، خود کہیں ہے، اور جس ڈبے میں چڑھنا ہے وہ کہیں ہے، تو اس کے تو 3 منٹ چلے گئے. اس کی گاڑی جب چلی جائے گی تو وہ پیچھے ہاتھ میں لے گا کھڑا ہو کے. اب پچھتا ہے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کہ. اب جو دوڑے پھر رہے ہو اس کا کیا فائدہ؟ یہ تم اس وقت دوڑ پہ جب گاڑی یہاں پہنچی تھی. وہی حال انسان کی زندگی کا. زندگی کا یہ وقت مختصر ہے. آخرت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا. 50,000 سنہ. اگر اس لحاظ سے 100 سال کو حساب لگائیں تو وہ آخرت کے 2 منٹ مشکل کے برابر ہیں. اب 2 منٹ میں تو انسان مزے اڑائے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں عذاب پائے تو اسے عقل مند کون کہے گا؟ سب پاگل کہیں گے نا. تھوڑی دیر کی لذت کی خاطر دیکھو اس نے اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر واجب کر دیا. حضرات صحابہ کرام نے زندگی کی اہمیت کو سمجھا تھا. ہر وقت نیک اعمال کے لیے فکر مند رہتے تھے. دن میں بھی عبادت میں لگے رہتے تھے اور راتوں کو بھی عبادت میں لگے رہتے تھے. اپنے جسموں کو مشقت میں ڈالتے تھے. راتوں کے قیام کی مشقت، گرمی کے دن کے روزوں کی مشقت، دین کے کام کرنے کے لیے مشقت. بڑے اچھے اعمال دنیا سے لے کر وہ چلے گئے. اور یہی پھر ہمارے اکابر نے بات سمجھی. چنانچہ ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو آپ کو اعمال سے بھرپور نظر آئے گی. ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے، حضرت خواجہ علاؤ الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ. یہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے داماد بھی تھے اور صاحب نسبت شیخ بھی تھے. ان کی جگہ پر اس عاجز کو حاضر ہونے کا موقع ملا تو وہاں پر ایک پتھر رکھا ہوا تھا بڑا مصلے کے سائز کا. تو مقامی لوگوں نے بتایا جی کہ حضرت اس پہ نماز پڑھا کرتے تھے، مگر ہم یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ اس مصلے پر جہاں نماز انسان پڑھتا ہے ان کے پاؤں کے گھٹنوں کے ہاتھ کے سجدے کے نشانات پڑے ہوئے.
اتنی نمازیں پڑھی کہ پیشانی ٹیک ٹیک کر اس پتھر کے اندر بھی گڑا بن گیا. ہم تو جس مسلح پہ نماز پڑھتے ہیں وہ مسلح نہیں پھٹتا. یہ کیسے لوگ تھے؟ اتنی نمازیں پڑھی کہ جس پتھر پہ نماز پڑھی وہ پتھر ہی گھس گیا. چنانچہ مجھے اس پتھر پر 2 رکعت پڑھنے کی اللہ نے توفیق بخشی تو حیران کہ باقی پاؤں رکھنے کی جگہ، ہاتھ رکھنے کی جگہ، سجدے کی جگہ. تو کتنی عبادت کی ہوگی انہوں نے. گھنٹوں عبادت میں لگے رہتے تھے. آج ہم گھنٹوں باتوں میں لگے رہتے ہیں. یہ فرق ہے. ادھر گھنٹوں باتوں میں گزر گئے، ادھر گھنٹوں عبادت میں گزر گئے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو تھوڑی دیر کی گفتگو کے بعد اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ روز محشر قریب ہے، آپ نے بھی تیاری کرنی ہوگی اور میں نے بھی تیاری کرنی ہے، اچھا پھر ملیں گے. ہمارے سلسلہ نقشبندیت کے ہوتے خواجہ حسین علی وہاں بچراں والے، حضرت مولانا حسین علی وہاں بچراں والے، ان کی بھی عادت مبارکہ یہی تھی. جو ملنے آتا تھا اس کو ملتے تھے اور حال احوال پوچھنے کے فوراً بعد کہتے تھے بھائی آپ نے بھی موت کی تیاری کرنی ہے اور مجھے بھی موت کی تیاری کرنی ہے، اچھا پھر ملیں گے. مسافہ کر کے رخصت ہو جاتے. گویا ہر وقت ان کے ذہن میں یہ رہتا تھا کہ ہم نے موت کی تیاری کرنی ہے. اب ہم ذرا اپنی زندگی کے اوپر نظر ڈال کر دیکھیں نا، ہم نے موت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے. کوئی عمل ایسا کیا ہوا ہو کہ جس کو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر سکیں. ہمارا کوئی عمل بھی ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہے. کہ جہاں آ کر محسوس ہوتا ہے کہ واقعی ہم اپنی زندگی کی اہمیت کو نہیں سمجھ پائے. جو سمجھتے ہیں وہ پھر اپنی زندگی کو نیکی پر لگاتے ہیں. ان کے دل میں ایسا خوف خدا ہوتا ہے کہ انسان ہی نہیں حیوانوں کے ساتھ بھی وہ اچھا سلوک کرتے ہیں. انسان تو پھر انسان ہے نا، حیوانوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں. کتنے واقعات ایسے ہیں. چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک عورت جس کا کردار اچھا نہیں تھا، اس نے دیکھا ایک کتے کو کہ وہ گرمی میں پیاس کی شدت کی وجہ سے زبان نکلی ہوئی ہے اور ہانف رہا ہے. اس نے اپنے جوتے کو اپنی چادر کے ساتھ باندھا اور کنویں میں لٹکایا، اور کنویں سے پانی جو جوتے میں آیا بھر کے اس نے نکالا اور کتے کو پلایا. حدیث پاک میں ہے اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس زانیہ عورت کے سب گناہوں کو معاف کروا دیا. بھائی کتے کو پانی پلانے پر مغفرت ہوتی ہے تو خدا کے بندوں کو پلائیں گے تو کیوں نہیں مغفرت ہوتی. کتے کی تکلیف دور کرنے میں مغفرت ہوتی ہے تو اللہ کے بندوں کی تکلیفیں دور کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کی ہمدردی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی رحمت نہیں ہوگی. جانوروں کا بھی اتنا خیال.
ابوالعاص رحمۃ اللہ علیہ، عمر بن عاص رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ فاتح مصر تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ جہاد سے واپس اپنے خیمے میں آئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کے خیمے میں ایک کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں. اب انہیں کوچ کرنا تھا، آگے جانا تھا. اگر وہ خیمے کو اکھاڑتے تو کبوتری نے انڈے دیے ہوئے تھے، اس کا گھونسلہ خراب ہوتا، انڈے ختم ہوتے. تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ آپ اس خیمے کو یہیں لگے رہنے دو. انہوں نے کہا جی کہ پھر آپ آگے جا کر کیسے ٹھہریں گے، قیام کریں گے؟ فرمانے لگے میں بقیہ سفر بغیر خیمے کے کر لوں گا، مگر میں کسی کبوتر جیسے جاندار کو بھی اپنی ذات کی وجہ سے تکلیف نہیں دینا چاہتا. چنانچہ انہوں نے خیمے میں ہی رہنے رکھ دیا. اس جگہ کا نام فسطاط پڑ گیا. آج وہاں پر ایک شہر موجود ہے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سمرقند کے رہنے والے تھے، اور سردیوں میں نا سمرقند میں بہت سردی ہوتی ہے کیونکہ سائبیریا کے سامنے ہے، اور سائبیریا سے یخ ہوائیں چلتی ہیں اور اتنی ٹھنڈی ہوا کہ کپڑے جتنے مرضی پہنے ہوں بندے کے سینے کے پار اترتی نظر آتی ہیں. وہاں سردی سے بچنے کے لیے وہ لوگ چمڑے کا لباس پہنتے ہیں، پائجامہ بھی چمڑے کا اور اوپر قمیص بھی چمڑے کی. چمڑے کے لباسیں پہن کر پھر جا کر وہ سردی سے بچتے ہیں. ہمیں یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم گئے تو ایک جگہ پر ہم نے کسی بزرگ کے اصالہ ثواب کے لیے 2 منٹ رکنا تھا. تو اس عاجز نے ساتھیوں سے کہہ بھی دیا کہ بھائی آپ لوگ نا گاڑی میں بیٹھے بیٹھے درود شریف اور سورہ فاتحہ آیت الکرسی چاروں کل پڑھ لیں، بس ہم گاڑی سے اتریں گے اور یہ چند دعائیہ کلمات پڑھ کر پھر گاڑی میں آ جائیں گے. آپ حیران ہوں گے کہ ہم لوگ پیک ہوئے تھے، کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اندر پتہ نہیں کیا کیا گرم سویٹریں پہنی ہوئی ہیں اور فلاں پہنا ہوا ہے، فلی پیکڈ. پھر ہم جب باہر نکلے تو ہم سے 1 منٹ وہاں کھڑا نہیں ہوا گیا. 1 منٹ میں ہم اس طرح کانپ رہے تھے کہ ہمارے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا. آج تو ہمیں مختصر کر کے دعا مختصر کر کے پھر گاڑی میں آ گیا. اتنی سردی وہاں پر، اللہ اکبر. وہ تو جیسے فریج کا فریزر ہوتا ہے نا، جو ہوا ٹھنڈی دیتا ہے، اوہ بالکل اسی طرح. اب اس یخ ٹھنڈی ہوا کے علاقے میں رہنے والے ایک مرتبہ تہجد کے لیے اٹھے، نماز پڑھی. نماز پڑھ کے جب تہجد پڑھ کے واپس بستر کی طرف آئے کہ میں تھوڑی دیر بستر میں لپٹ کے بیٹھ جاؤں، تو کیا دیکھا کہ وہاں بلی آ کے سو گئی تھی. بلی آ کے بستر میں سو گئی تھی. تو یہ اس لیے بستر میں داخل نہ ہوئے کہ بلی کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے، اور انہوں نے بیٹھ کر مصلے پہ وقت باقی گزارا ٹھٹھرتے کانپتے ہوئے. اس مجاہدے کو برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بزرگ عطا کیا. یہ اس کے شیخ بن گئے. بلی کے ساتھ حسن سلوک پر اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا. حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک زخمی کتے کو دیکھا. انہوں نے اس کتے کے زخموں پہ مرہم بھی لگائی اور اس کو کچھ کھانے کی چیز بھی ڈالی. 15 دن
وہ اس کتے کا خیال کرتے رہے، اس کو چیز ڈالتے رہے۔ 15 دن کی خدمت کے نتیجے کے طور پر اللہ تعالی نے ان کو نسبت نقشبندیہ کی تفصیلات عطا فرما دی، کتے کی خدمت کرنے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ خود لکھتے ہیں کہ مجھے جو اللہ نے یہ معرفت کا نور عطا کیا، اس کی وجہ یہ بنی کہ میں ایک مرتبہ اپنے چند شاگردوں کے ساتھ آ رہا تھا تو راستے میں کتا لیٹا ہوا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ ہم اگر اس کے قریب سے گزریں گے نا تو یہ جاگ جائے گا، تو میں اپنے شاگردوں کے سمیت کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں نے انتظار کیا تو کتا اٹھا اور اٹھ کر چلا گیا، تو پھر میں آگے بڑھا۔ اس انتظار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے مجھے معرفت کا نور عطا فرما دیا۔ آج اگر کسی خامن سے کہو نا کہ بھائی بیوی پہ ذرا خیال رکھو، اس کو تکلیف نہ دو، اس کو دکھ نہ دو، اس کو یہ بات بھی بری لگتی ہے۔ کسی کو کہو نا کہ بھائی آپ والدین کی خدمت کرو، ان کو خوش رکھو، ان کی بات مانا کرو، تو بیٹا باپ کی نہیں سنتا اور بیٹی ماں کی نہیں سنتی۔ تو جانوروں کو خوش کرتے تھے ہم، اللہ کے بندوں کو بھی خوش نہیں کر پاتے۔ اور وہ حقوق جو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیے، اب بیوی کے اوپر حق ہے کہ وہ اپنے خامند کو خوش کرے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ خامند بغیر وجہ کے بھی ناراض ہو جائے تو عورت کو چاہیے کہ پھر بھی اپنے خامند کو منائے۔ پڑھے لکھے اور ایم اے پاس اور دین کو بھی یہ بڑا جانتے ہیں، مگر اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم نے اپنے ہاتھ پاؤں زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ چنانچہ مسلمان کی جو تعریف نبی الاسلام نے کی کہ مسلمان کون ہوتا ہے، جو ڈیفینیشن کی، وہ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان جس کی زبان سے اور ہاتھوں سے محفوظ رہے۔ کیا مطلب؟ جس کے قول سے اور فعل سے، یہ کہنے کا مقصد ہے مسلمان وہ ہے جس کے قول سے اور فعل سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو کیا آج ہم دوسروں کو سکھ پہنچاتے ہیں یا اللہ کے بندوں کو دکھ پہنچا رہے ہوتے ہیں؟ تو بات تو بڑی سادہ اور سمجھ میں آنے والی ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمارے سینے میں اگر رحم کھانے والا دل ہوگا تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارے اوپر رحم فرمائیں گے۔ ارحموا من فی الارض یرحمک من فی السماء۔ لوگو تم زمین والوں پر رحم کھاؤ، آسمان والا تم پر رحم کھائے گا۔ تو مومن کا دل پھر اس معاملے میں نرم ہوتا ہے، وہ دل میں غصہ رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، دل میں عجب اور تکبر رکھنے والا نہیں ہوتا، وہ معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ مومن سے جب بھی معافی مانگی جائے تو مومن بہت جلدی معاف کر دیتا ہے۔ ہم تو اس بندے کو معاف نہیں نہ کرتے جس نے کوئی ایک بات ہماری مرضی کے خلاف کہا ہو۔ صحابہ کرام تو جان کے دشمن معاف کر دیتے تھے۔ جان کے دشمنوں کو معاف کر دیتے۔ چنانچہ ثمامہ بن اسال کافر، اس نے موقع دیکھا کہ نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں اور تلوار لٹک رہی ہے، اس نے تلوار لے لی اور نبی علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جگا دیا
تو بالآخر اس نے پوچھا میں یمنعک منی یا محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ تو یہ اللہ کا لفظ ایسا پرتاثیر لفظ تھا کہ اس کو سن کر اس کے اوپر ایک رعب سا طاری ہوا، اور اس کے ہاتھ سے وہ تلوار نیچے گری۔ نبی اسلام نے اٹھا کر اس سے پوچھا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ منتیں کرنے لگا، آپ تو ہاشم بن ہاشم کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ ہیں، اور بڑے اچھے ہیں، اور اخلاق اچھے، اور معاف کرنے والے، مجھے معاف کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے اسی جگہ کھڑے اس جہان کے دشمن کو معاف فرما دیا۔ جب آپ نے معاف فرما دیا اب وہ پھر کھڑا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی معاف تو میں نے کر دیا، اب جاؤ جہاں جانا ہے۔ کہنے لگا جی آپ نے تو معاف کر دیا، اب ذرا کلمہ بھی پڑھا دیجئے، مجھے اللہ تعالیٰ بھی معاف فرما دے۔ کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہے، تو وہ جان کے دشمنوں کو معاف کر دیتے تھے، اور ہم تو ایک لفظ کسی نے کہا ہو یا کچھ ایسی بات ہو تو ہم تو اس کو معاف نہیں کرنے کو تیار ہیں۔ تو ان واقعات کو پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف واقعی اخلاق سے مزین تھے۔ جو اخلاق بندے کے اندر ہونے چاہیے نا، ان اخلاق سے مزین۔ آج تو اچھائی کا جواب برائی میں ملتا ہے، یہی نہیں کہ اچھائی کا بدلہ یہ اچھائی میں دے دیں، اچھائی کرو گے برائی اس کے بدلے میں دیکھو گے، وقت ایسا آ گیا۔ تو آخرت کی تیاری کوئی ورزش کرنے کا نام نہیں ہے، نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کا دوسرا نام آخرت کی تیاری ہے۔ اور یہ نیک اعمال ہم جتنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ نیک اعمال کو مسلح کے ساتھ ہی آپ وابستہ نہ کریں، مسلح پہ بھی نیک اعمال ہوتے ہیں، اور زندگی کے سارے کام اگر شریعت کے مطابق ہوں تو سب کے سب نیک اعمال بن جاتے ہیں۔ بھائی جب اسلامی رحمۃ اللہ نے ایک شخص کو دیکھا، نوجوان تھا اور وہ بڑا ہر وقت نفلوں میں عبادتوں میں مشغول رہا، نفلوں میں عبادتوں میں مشغول رہا۔ تو انہوں نے پوچھا سناؤ بھائی تمہارا حال کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میرا بڑا بھائی ہے اور اس نے میرا خرچہ اپنے ذمہ لے لیا اور مجھے اس نے عبادت کے لیے فارغ کر دیا۔ وہ کام کرتا ہے، اپنے گھر والوں کا بھی خرچہ چلاتا ہے، میرا بھی چلاتا ہے، مجھے اس نے عبادت کے لیے فارغ کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ تیرا بھائی تو اس سے زیادہ سمجھدار ہے، اور جتنا سارا دن میں تم نیکی کرتے ہو یہ تمہارے بھائی کے عملوں میں سے ایک عمل بن جاتا ہے، تمہارے بھائی کے عملوں میں سے ایک عمل بن جاتا ہے، سارے دن کی تمہاری نیکیاں۔ تو کام کرنے والوں کو بھی اللہ اجر دیتے ہیں، جو محنت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے محنت مزدوری کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ تو محنت کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب ملا۔ دوسرے کا بوجھ اٹھانے سے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب ملا۔ تو مقصد تو یہ ہے کہ انسان ایسی زندگی گزارے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اسے نصیب ہو جائے۔ اور یہ چیز صحابہ کرام کی زندگی میں بہت عام تھی، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے تھے۔ بعض تو ایسے تھے کہ صدقہ دینا ہوتا تھا تو اندھے کو دیتے تھے، تو جب پوچھا بھائی اندھے کو کیوں دیتے ہیں، کہنے لگے اس کو شکل نظر نہیں آتی، یہ شکریہ بھی ادا نہیں کرتا،
ہم اللہ کے راستے میں اس طرح صدقہ دینا چاہتے ہیں کہ کسی سے شکریہ کی امید بھی نہ رکھے. شکریہ کی امید بھی نہ رکھے. اس لیے زندگی مختصر ہے. اس میں ہم اپنی غلطی کوتاہیوں سے اللہ رب العزت سے دعا مانگے، معافی مانگے، اور آئندہ کے لیے نیکوکاری پرہیزگاری کا دل میں عہد اور ارادہ کر لیں، اور اس کے لیے کوشش کرتے رہیں. دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھیں. اپنی کوتاہیوں پر دل میں ندامت رکھیں. کسی کا دل نہ دکھائیں. یہ جو دل دکھانا ہے نا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور آج تو جان بوجھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دوسرے کو تکلیف پہنچے. عورتیں آپس میں بات کرتی ہیں نا تو کہتی ہیں میں نے بھی ایسی بات کی کہ وہ سڑتی رہے. تو بھائی یہ جو ہے نا کہ سڑتی ہی رہے، تو پھر اس کے بدلے میں ہمیں بھی جلتے ہی رہنا پڑے گا. آج ہم کسی کا دل جلائیں گے، کل اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں ہمیں جلا دیں. تکلیف نہ پہنچائیں، اللہ کے بندوں کو سکھ پہنچائیں، ان کے لیے رحمت بن کر رہیں. آپ سوچئے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن عمر سے اس کے بارے میں بھی سوال پوچھا جائے گا. دریائے فرات کے کنارے، بھائی دریا کے کنارے ہے تو پانی پی لے. اگر دریائے فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن عمر سے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. تو ہم جن لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، جن کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے حقوق کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. تو دین یہ سمجھاتا ہے کہ انسان کے اندر ہمدردی ہو، محبت ہو، ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری ہو. ہم نے اپنے زمانے طالب علمی میں یونیورسٹی میں ایک مرتبہ ایک فکشن پڑھا تھا. فکشن کہتے ہیں گھڑی ہوئی کہانی، من گھڑت کہانی. یہ تخیل ہوتا ہے، سوچ کہ گھوڑے دوڑاتے ہیں نا لوگ بیٹھ کے، تو ایک کہانی بنا دیتے ہیں. تو ایک بندے نے کہانی بنائی، فرضی کہانی، گھڑی ہوئی، لیکن نتیجہ اس نے اس سے اچھا نکالا. تو اس لیے وہ بات ابھی ذہن میں آئی تو آپ لوگوں کے سامنے کہتا ہوں. جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی حکایتیں لکھی ہیں، اور حکایتیں لکھ کر اس کے نتیجے بڑے اچھے نکالے ہیں. اس لیے پھر وہ بڑے فائدے مند ہوتے ہیں، بہت فائدے مند. اس نے یہ لکھا کہ بھائی اس وقت سائنسی ترقی عروج پر ہے. سائنسی ترقی عروج پر ہے. انسان بڑی سائنسی ترقی کر لے گا، اتنی کہ یہ اپنے کام کے لیے مشین بنائے گا جس کو روبوٹ کہتے ہیں.
اور وہ روبوٹ انسان سے بھی زیادہ اچھا کام کر سکے گا. اور واقعی آج بھی روبوٹ بن رہے ہیں، اور جو کام انسان کرتے ہیں فیکٹریوں کے اندر وہ کام روبوٹ کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر ایک سائنسدان اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ یا اللہ آپ نے بھی ایک بندہ بنایا اور میں نے بھی روبوٹ بنایا، اور میرا روبوٹ آپ کے بندے سے زیادہ اچھا. مثال کے طور پر انسان دن کی روشنی میں دیکھتا ہے، اندھیرے میں نہیں دیکھتا. یہ روبوٹ ایسا بنائے گا کہ جو اندھیرے میں بھی دیکھ سکے گا. انسان دن کی روشنی میں بھی 100 گز 200 گز دور تک دیکھتا ہے، اسے آگے کی چیز صاف نظر نہیں آتی. یہ جو روبوٹ بنائے گا اس کو میلوں دور کی چیز نظر آ جائے گی. پھر انسان تھوڑی دیر کام کر کے تھک جاتا ہے، روبوٹ تھکنے کا نام ہی نہیں لے گا. انسان کو کئی مرتبہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں تو یہ گھبرا جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے میں کیا فیصلہ کروں. تو روبوٹ کے اندر اس نے لکھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈال دیں گے تو ڈیسیژن میکنگ اس کے پاس ہوگی، تو وہ جلدی جلدی فیصلے بھی کرے گا. پھر انسان کے پاس تو ایک ایم اے کی ڈگری ہوگی کہ جی میں نے ایم اے انگلش کیا ہوا ہے، تو روبوٹ کو وہ ایسا بنائیں گے کہ اس کے اندر جتنے دنیا کے ایم اے کا نالج ہے سب اس کی ڈسک میں بھر دیں گے. تو انسان کو تو 3 زبانیں آتی ہوں گی اور اس کو 30 زبانیں آتی ہوں گی. انسان کی ویکیبلری میں چند الفاظ ہوں گے، اس کی ویکیبلری میں پوری ڈکشنری بھری ہوگی. اور واقعی بات ٹھیک ہے. اللہ اکبر. انسان جب سنتا ہے نا تو ایک خاص حد کے اندر آواز ہو تو سنتا ہے، اس سے نیچے کی آواز کو بھی نہیں سنتا، اوپر کی آواز کو بھی نہیں سنتا. تو اس نے بھی کہا کہ اس کا بینڈ بہت بڑا ہوگا اور وہ جلدی سن لے گا. اور انسان سونگتا ہے چیزوں کو تو یہ اتنا زیادہ سونگ کر جلدی فیصلے نہیں کر سکتا، تو اس روبوٹ کا سونگنا اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگا، اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگا. تو اس طرح اس نے ساری یہ باتیں لکھا کر آخر پر کہا کہ بھائی وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا، کہے گا اللہ دیکھ اے میرے مالک آپ نے بھی بندہ بنایا کسی نہ کام کا، تھوڑی دیر کام کرتا تھا تھک جاتا تھا، سست تھا پڑا رہتا تھا. اب دیکھو میں نے بھی ایک جو ہے نا وہ آپ کے دیے ہوئے علم سے روبوٹ بنایا اور میرا روبوٹ تو بہت اچھا. اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے کہ اچھا بھائی تم ذرا اپنے روبوٹ چلا کے دکھاؤ. اب 2 روبوٹ ہوں گے، وہ دونوں کو چلائے گا تو وہ حرکت کرنا شروع کر دیں گے، ہاتھ ہل رہے ہوں گے، یہ ہو رہا ہوگا. اتنے میں نا ایک روبوٹ کا پرزہ ٹوٹے گا اور ٹھا کی آواز آئے گی اور وہ تو چپ ہو جائے گا اور دوسرا پرزہ چلتا رہے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ 2 بندوں کو کھڑا کر دیں گے اور 2 بندوں کو کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا بھائی میرے بندوں کو دیکھو. تو ان میں سے نا ایک کے سر میں درد شروع ہوگا تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا، اوہ میرے تو سر میں سخت درد ہو رہا ہے. اس کے درد کا دوسرے بندے پہ اتنا اثر ہوگا وہ اس کو سر کی اور دبائے گا بھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی آ جائیں گے اس کو دیکھ کے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھ یہ ہے میرے اور تیرے بندوں کا فرق کہ تیرے 2 روبوٹ تھے، ایک کا پرزہ ٹوٹا دوسرے کو پرواہ ہی نہیں، اور میں نے ایسے بندے بنائے کہ ایک کے سر میں اگر درد ہے تو آنسو دوسرے کی آنکھ سے نکل رہے ہیں. بتاؤ یہ ہمدردی تمہاری مشین میں ہے؟ تو وہ بندہ کہے گا
پروردگار عالم آپ نے سچ فرمایا، جو بندہ آپ نے بنایا اس کے ساتھ کوئی اور چیز مقابلہ کر نہیں سکتی۔ تو اس نے نتیجہ پھر یہ نکالا کہ انسان کو تو فضیلت ہی انسانیت کی وجہ سے، یہ ہمدردی، یہ غمخواری، یہی اگر اندر سے نکل جائے تو پھر اس سے تو لوہے کی مشین زیادہ اچھی ہے۔ تو انسان نام ہی انسانیت کا ہے، ہمارے اندر احساس ہونا چاہیے، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، دوسروں کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھے، ایسے بے پرواہ نہ بن جائیں کہ ہمیں احساس ہی نہ ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم زبان سے ایک لفظ بول دیں اور دوسرا سارا دن اس کے اوپر دکھ ہی پھرتا رہے۔ اس بات کا خیال رکھیں۔ تو مومن اس دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کا کام کر رہا ہوتا ہے اور ہر وقت وہ فکر مند رہتا ہے، اس لیے ہر دن مومن نیکیوں کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور بھائی دنیا میں بھی جو غلام بھاگ کے دوڑ کے کام کرے تو وہ ہر بندے کو اچھا لگتا ہے، کہ جو مومن دنیا میں دوڑ کر نیکیاں کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں اچھا لگے گا؟ اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے خوش ہوتے ہیں، میرا یہ بندہ نیکی کر کر کے تھکتا ہی نہیں ہے، ہر وقت نیکی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اور بھائی زندگی کا وقت تو بالآخر ختم ہونا ہی ہے۔ یہ تو نہیں پتا اس عاجز کو کہ جتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں ہم میں سے کون پہلے جائے گا، لیکن یہ مجھے 100% یقین اور پکا پتا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہم میں سے آخری بندہ بھی دنیا سے چلا جائے، سب نے مرنا ہے۔ تو جب موت حقیقت ہے تو اس کے لیے آج تیاری کرنی ہے، نیک اعمال کو آج اکٹھا کرنا ہے، ہر وقت صبح شام نیک کام کے پیچھے لگے ہوئے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی علم حاصل کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ